أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. We've gathered these days to commemorate the Shahadat of Sayyid al-Shahada, Imam Hussain bin Ali alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. When we look at the events of Karbala, this is the most important event in the calendar of the Muslims, especially from the Shi'i point of view. And that is why the commemoration is done in a very big way all across the Shia world, irrespective of their difference in the language, the culture, or the region they belong to. And I would like to seize that moment and talk about it, especially keeping in mind that today was the 20th day after the anniversary of Ashura. That day was also the day when the family of Imam Hussain alayhi salam, when they were made captives in Karbala, they were taken from there to Kufa and from Kufa to Sham. It was after 20 days that they reached to the city of Damashq. And keeping that occasion in mind, I would like to talk about especially the miracle of the head of Imam Hussain alayhi salam, a historical perspective about it, which we sometimes hear, isolated events, but I would like to put it in a broader perspective. And inshallah, tomorrow night we will look at the historical background of the khutbah of Bibi Zainab, and as a sequel to that, on Sunday we will look at the khutbah of Imam Zainul Abidin alayhi salatu wassalam. Muhammad wa ali Muhammad. I've been asked to talk in English for about 10 minutes, 10 minutes or so before I go to Urdu. What I would like to, present as a preamble to the main topic about the miracle of the head of Imam Hussain alayhi salam is this concept of Karbala itself. Why is it so important for us? Nobody can deny in the world of Islam that Muslims are divided into two major groups. Nobody can deny, even though we want unity. Of course, when we are talking about unity more on a political front for common issues and common causes, but that doesn't mean that we would ignore the differences which are there. And people from both sides, raise this question that how do we know which of the two paths is actually close to the origin? Because we know that there are two paths, as far as the two schools of thoughts are concerned. One is a term which was invented by Marhum Maulana Sayyed Askari, which became very much famous because of the way Dr. Tijani has used it in his book. Instead of using the term Shia and Sunni school, Marhum Murtaza Askari, started talking about it as
the school of the Sahaba and the school of the Ahlul Bayt, which is a more clear definition of the two paths. That both group, claim that we follow Islam, we follow the Prophet of Islam, but our connection to Rasulullah are through different channels. One school goes through the Sahaba as the prominent source to the Sunnah of Rasulullah, and the other group goes through the Ahlul Bayt to reach to the Sunnah of Rasulullah. And when we look at that difference, and when the question comes up, which one is more, closer to the origin, Karbala becomes like a lighthouse in the darkness of the ideas. When people are confused and don't know where to go, because if you think about it, that the Prophet from his wafat to the day of Ashura, we are talking about 50 years. What happened? In 50 years after the wafat of Rasulullah, that not the outsiders, rather those who claim to be Muslims themselves, who used to recite the kalima where they would say, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. What happened 50 years after the wafat of the Prophet, that somebody who is now sitting in that chair of the Khilafat of Rasul in the form of a person like Yazid bin Muawiyah. That is the, a very visible, symbol of deviation. The seat which belonged to Rasulullah, now somebody is sitting there in form of a person like Yazid bin Muawiyah. And what does he do? He basically brings about a process where the grandson of Rasulullah himself is killed, along with his family members and companions. And this is an issue that if somebody really starts to think about it, Karbala can become a source of guidance and nur and light for the person who is not sure about where to go. Because that is the conclusion of one path. You end up with a leader like Yazid bin Muawiyah. The conclusion of the other path is where you end up with a leader like Hussein bin Ali alayhi salatu wassalam. What happened in Karbala actually was the most visible example of separating the Quran from the Ahlul Bayt, or the attempt. Because if you see that is actually the basis of it. Rasulullah in his last days, in more than one place, but especially in Ghadir, he uttered the famous words which is accepted by all scholars, where he says, Inni tarikum fikum as-saqalain, I'm leaving two important things behind, which means as a source of guidance after me. Kitab Allah wa itrati ahlu bayti, the book of Allah and my family, my descendants. And then he uses the term where he says that, if you hold on to both of them, lam tadillu ba'di, you will never go astray. The emphasis is that you hold on to both the Quran and the itra of the Prophet. The most important thing is that, he uses the term where he says, لَنْ يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. The Quran and the Ahlul Bayt will not separate from one another, will never ever separate from one another until they reach to me by the fountain of Kawthar on the day of Qiyamah. When you look at this hadith, you come to realize that basically, Quran becomes the link of the ummah to Allah subhanahu wa ta'ala. And the itrat becomes the link of the ummah to Rasulullah. Subhanallah. If you cut your connection with the Quran, you are cutting your connection with Allah subhanahu wa ta'ala. If you cut your connection with the itrat of Rasul, you are cutting your connection with Rasulullah. And by extension, you are cutting your connection to Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat Quran and Itrat, or Quran and Ahlul Bayt, are known as twins of one another, or they are partners. Many times in our common way of expressing that idea and that concept, when we do the ziyarat of the Imam of the time, we say, Assalamu alayka ya sharik al-Quran.
Sharik al-Quran in what sense? In the sense that Rasulullah basically made them partners of one another. And you will see there are two elements where they really are truly partners of one another. One is the issue of ilm. Allah subhanahu wa ta'ala says, we send down the book, the Quran, tibyanan likulli shay, as a clarification for everything. So Quran is source of our guidance and clarification for all issues. And then we look at the Imam of the time, especially Amir al-Mu'mineen, where the Rasul himself says, Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babuha. When you look at the authenticity of the book, again we see this concept of, a book which is actually infallible in a way that nothing can come into it other than the words of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is where he says, if you look at the ayat of Quran, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Nothing wrong and batil can come into the Quran from any direction. It is absolutely free from butlan. It is pure in its, as far as the speech of Allah subhanahu wa ta'ala is concerned. And even the itrat, the Imam, basically is infallible based on the ayat of Tathir, where Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا. One of the Sunnah scholars by the name of Ibn Hajar al-Makki has a book called As-Sawa'iq al-Muhriqa, which means burning thunder. He actually wrote the book to burn the Shias. But he realized that if he attacks the Shias, it might be implied that he is attacking the Ahlul Bayt. So he was forced in the first part of the book to talk about the Ahlul Bayt, just to deflect that accusation for himself. But no, I love the Ahlul Bayt. And then in the second part of the book, basically he starts attacking the Shias. But in the first part of the book, he talks about this hadith of, Saqalain. And there he says, one of the versions is that where Rasulullah said, وَلَا تُعَلِّمُهُمَا. O people, do not try to teach the Quran and the Itrat. Why? فَإِنَّهُمَا أَعْلَمُ مِنْكُمْ. The Quran and the Itrat are more learned than you. You don't need to educate them, you need to seek guidance from them. And this is where Ibn Hajar al-Makki says, تَمَيَّزُوا بِذَلِكَ عَنْ بَقِيَّةِ الْعُلَمَاءِ. That these words of the Prophet basically separates the Itrat from the rest of the ulama of the Ummah. Don't put that on the same level, because sometimes people have this tendency of saying, yes, they were great ulama. Come on, the Ummah has ulama. They are beyond and above the level of the ulama. They are a'imma appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. And so he says, تَمَيَّزُ بِذَلِكَ عَنْ بَقِيَّةِ الْعُلَمَاءِ. They have been distinguished from the rest of the ulama because Allah subhanahu wa ta'ala has purified them. ثُمَّ أَحَقُّ مَنْ يُتَمَسَّكُ بِهِمْ مِنْهُمْ إِمَامُهُمْ وَعَالِمُهُمْ. And the best among the Ahlul Bayt who deserves to be followed is their Imam and their scholar Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhu. Salawat alayhi. Let me very briefly go to one statement of this hadith before I connect that to Imam Sayyid alayhi salam. The Prophet used the term لَمْ يَتَفَرِّقَ or لَمْ يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْزِ. The word lan in Arabic is used for perpetual negative. There is a word called la in Arabic, la ilaha illallah, or don't do this and that. So la is used in the meaning of nafi and in the meaning of nahi. So either saying this didn't happen or a command, don't do this. But when the word lam and noon comes, not lam and alif, lan, that means never ever. For example, in the story of Musa alayhi salam, when his people asked him that we would like to see Allah subhanahu wa ta'ala face to face. Allah subhanahu wa ta'ala and Musa,
they pressurized him so much, और उन्होंने भी अपने कौम के नखरे बहुत बर्दाश्त किए थे, that he ended up praying to Allah subhanahu wa ta'ala, this is what my people want. And Allah responds by saying, Lan tarani. What does lan mean? Lan tarani, never ever can you see me. Because Allah subhanahu wa ta'ala is beyond the physical realm. You can only see things which are limited in front of you, at a distance from you. And Allah subhanahu wa ta'ala is beyond all these limitations that we talk about. And so there the term is lan, never ever, not in dunya and not even in the akhirah. You will never ever see me. And here the Prophet says about the Quran and the Itrat, lam yaftariqa, that the Quran and the Itrat will never ever separate from one another. Anyone who claims to follow the Quran without the Ahlul Bayt is actually not following the Quran. Subhanallah. And anyone who claims to be a follower of Ahlul Bayt without following the Quran is also not a follower of Ahlul Bayt. Because the Prophet says, Lam yaftariqa, they will not separate from one another at all. Salawat pradhne. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Because the Quran is a book which has been sent for all people, of all different levels, intellectually. And it is for all the times and all the places. Such a book needs a teacher. Otherwise, the whole process would be incomplete. If Allah subhanahu wa ta'ala says, Al-yawm akmaltu lakum dinakum, today I have completed your religion for you, He didn't say it until the issue of Ghadir was announced. Because just to have the book without the teacher will be incomplete deen and incomplete religion. And that is why Rasulullah basically in that hadith says, Lam yaftariqa, they will never separate from one another. Because if you look at the nature of the book, when Quran says, Tibyanan likulli shay, it can clarify all issues. The Quran was revealed in a time, in a space. The only way it can become a universal book is when you have this teacher who knows the secrets of the Quran, who can make the Quran relevant to every time and every space and every human being. Salawat pradhne. And so this deviation in the Ummah started from day one, of separating the Ahlul Bayt from the Quran and the Quran from the Ahlul Bayt. But there were moments, even in the life of Amir al-Mu'mineen during the 24 years of his so-called silence, where the Ummah was forced to accept this reality that we cannot really seek guidance without the support of the Imam from Ahlul Bayt. I'll just give you one example before I go to the Urdu part of the Majlis. Salawat pradhne. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anyone here who doesn't understand Urdu? Brother there? Everybody does. Everybody does? Okay. Salawat pradhne. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. It was during the days of one of the second or the third Khalifa, I'm not sure at the moment about the name, where a person brought his wife to the Khalifa accusing her of adultery. What was the proof? He says, we are married just 6 months ago and she has given birth to a child. Based on that information, that yes, they were married 6 months before and now she has given birth to a child, the Khalifa passed the judgment that she has committed, haram, and so she has to be condemned to death. However, after the delivery of the child was already delivered, so this was this sentence passed against her. When they were taking her to be punished, Amir al-Mu'mineen was in his house and heard the commotion outside. He asked them what is happening. And he was informed about the case, and he told them, hold on.
all of you with this lady go back to the masjid. Go to the Khalifa and say, I'm coming there. Yes, Imam would be silent because of the political issues, but when the life of a Muslim is threatened, he cannot be silent. He gets himself involved in that process. And he goes there and says, what happened? Is there any witness of this, accusation against her? No witnesses. We need 4 witnesses. Has she confessed to this sin? No. So there are no witnesses and there is no confession. So what is the basis of your punishment? They said, well, she gave birth to a child who, 6 months after her marriage. And the complaint has been brought by the husband. And this is where Amir al-Mu'mineen says, you cannot punish her because the minimum term of pregnancy is 6 months. This is 14 centuries ago. Science has not yet reached that level. And so they started questioning him, what is the basis of your information when you say, the minimum term of pregnancy is 6 months? Amir al-Mu'mineen gives them an evidence from the Quran. They had been reading the Quran, they had memorized the whole Quran. But to have the fahm of the Quran, to understand the Quran is something else. Because sometimes you might have 2 ayat very far away from one another, apparently irrelevant to one another. But when you put it together in the guidance of the Imam, that's where you get a completely different meaning when you put those 2 ayat together. And Imam says, look at the ayat of Quran. But Allah subhanahu wa ta'ala, this is probably in Surah Luqman, I don't remember the exact location, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about the sacrifice of the mother. He says, you have to be kind to your parents, but especially to the mother. Remember how she carried you with difficulty. And then he says, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثِينَ شَهْرًا. The time of breastfeeding and the issue of pregnancy, the term of pregnancy and breastfeeding are 30 months. These are the words in the Quran. Then Imam said, look at another ayat, which is probably in Surah Baqarah, where Allah subhanahu wa ta'ala, when he talks about the custody of the child, he says, وَالْوَالِدَاتِ, Allah subhanahu wa ta'ala says, the mothers have a right to breastfeed their children for 2 complete years. One ayat is talking about breastfeeding for 24 months. Another ayat is saying that the term of pregnancy and breastfeeding is 30 months. You take 24 months away from that, you are left with 6 months, and that is the minimum term of haml and pregnancy. Salawat Amir al-Mu'mineen could have just said, I know, that's it. There was a situation where once the second Khalifa asked him, how come when people ask you a question, you just respond right away? We think about it. And Amir al-Mu'mineen asked him, how many fingers you have? He said 5. He said, you didn't even wait for a moment to respond because it's part of you. The question that you are asking me is already there. I don't have to go through the process of studying about it, thinking about it. This comes as the gift of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat. And this is just one example of where Amir al-Mu'mineen actually saved the life of a Muslimah, by giving them guidance from the Quran. The Quran that they were reading and memorizing it all the time. But this was a way of showing them that you can say Hasbuna Kitab Allah, but you will not be able to gain guidance from the Quran without the itrat and imam from the itrat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And so this separation basically started from the Ummah's perspective between the Quran and the itrat from day one after the wafat of Rasulullah. And it manifested very openly in the Battle of Siffin.
when Amir al-Mu'mineen went to confront Muawiyah and his army, Ali's initiation was that, instead of fighting, why don't we sit down and decide matters on the basis of the Quran? Muawiyah refused. Then Amir al-Mu'mineen said, why put people through this, trouble of battle and being killed? Why don't you and me individually come to the battlefield and fight? Whoever is victorious takes the government. Again, Muawiyah said no. He knew what will be the outcome. And so the battle started and went on for months. A time comes where the battle reaches to a point where they didn't even stop that night. Normally they would stop by sunset. But that night it continued. Next morning it became clear that Malik Ashtar, the commander-in-chief of Imam's forces, was very close to gain victory. And that is where Amr ibn As, gives this advice to Muawiyah, that ask your people to put the Quran on their spearheads and present there, because the followers of Ali many of them are not really his true Shias. They are there because they are against the Syrians, not because of the love of Ali. And when you put the Quran up there, they will say, okay, they are willing to accept the judgment of the Quran. They can be deceived very easily. And that is what Amir al-Mu'mineen, in the statement which is there in Nahj al-Balagha, where he says that continue to fight and hit on the Quran if you have to do that. Because remember, this is just a book in two covers which cannot speak. La budda lahu min tarjuman. This book needs a tarjuman, a spokesman, referring to himself. This is where you see this concept of Quran Samit and Quran Natiq. But they didn't listen. And we saw what was the outcome as far as the Ummah is concerned. And so we see this separation of the Quran from the Itrat in a very visible form, manifesting in the battle of Siffin. Salawat alayhi. کربلا میں جو کچھ ہوا ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ امت نے رسول اسلام کی اس حدیث اور نصیحت اور گائیڈنس کو بالکل وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن اور اطرت کو، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہونے والے ہیں۔ صفین میں انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے امت کے پرسپیکٹیو سے قرآن اور امام کو الگ کر دیا گیا۔ جہاں تک امام حسین علیہ السلام کا سوال ہے، کربلا میں جو ہم نے حالات دیکھے ہیں اس میں عجیب و غریب بات نظر آتی ہے، اور یونیک بات ہے یہ صرف حسین کی، کہ جہاں تک امام حسین علیہ السلام اور قرآن کی بات ہے، یزیدی فوج نے حسین کے سر کو تن سے تو جدا کر دیا، لیکن ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوا کہ حسین کے سر کو قرآن سے جدا کر سکے، اس لیے کہ عاشور کی شہادت کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر کئی مقامات پر، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک مختلف مقامات پر خداوند عالم کی اجازت سے گویا ہوا ہے، اور اس سر نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی ہے، اور یہ ایک بہت ہی پاورفل سمبل ہے۔ جس طرح سے رسول نے کہا تھا لن یفترقا، کہ قرآن اور اطرت کو تم کبھی بھی جدا نہیں کر سکتے ہو، یہ کبھی بھی نیور ایور یہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ حسین کے سر کو تن سے تم جدا کر سکتے ہو، لیکن حسین کو قرآن سے کبھی بھی جدا نہیں کر سکتے ہو۔ صلوات پڑھنے پر اس دور میں چونکہ سائنس کا دور ہے، لوگ شاید یہ تعجب کریں کہ بھائی یہ باتیں جو ہیں قابل قبول نہیں ہیں۔ انسان کو اگر قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیا گیا ہے تو آخر وہ سر کس طرح سے بولے گا؟ ہمارے لیے تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ مسلمان جب
تاریخ انبیاء کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جناب یحییٰ کے سلسلے میں کچھ واقعات ہیں، اور یہ ایک باقاعدہ ایک الگ موضوع ہے جس پر ہم نے گزشتہ سال 3 تقاریر کی تھی جناب یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں، جو سملیرٹیز نظر آتی ہیں دونوں کے شہادت میں یہی ہوا تھا کہ ان کے سر کو تن سے جدا کیا گیا تھا، اور دونوں میں ایک جو سملیرٹی نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ جناب یحییٰ کا سر بھی جب اپنے دور کے جابر بادشاہ کے سامنے تشت میں لایا گیا ہے، اس وقت جو ہے جناب یحییٰ کا سر بھی گویا ہوا ہے اور اس نے کلام کیا ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے مسلمان خود اپنے تاریخوں میں لکھتے ہیں تاریخ انبیاء کے حوالے سے، تو مسلمانوں کے لیے تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر جناب یحییٰ کا سر شہادت کے بعد بھی بول سکتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا سر کیوں نہیں بول سکتا ہے؟ جہاں تک امکان کی بات ہے مسلمانوں کے لٹریچر کے لحاظ سے، قرآن کی آپ مثال کو دیکھ لیں، اگر خداوند عالم چاہے تو جس چیز میں بھی چاہے آواز پیدا کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ واپس آ رہے تھے مصر کی طرف اور طوفان میں اندھیرے میں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، انہیں پہاڑی پر جو ہے آگ نظر آئی، اپنے فیملی سے ہی کہہ گئے نا قرآن میں جو واقعہ ہے پورا کہ ہم جا رہے ہیں ذرا وہاں سے ایک شمع جو ہے روشن کروا کے لے آئیں گے تاکہ راستہ ملے۔ وہ گئے تھے شمع لینے لیکن واپس آئے رسالت کو لے کے، اور وہاں کیا ہوا جس طرح سے بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ برننگ بش تھا، اور خداوند عالم نے موسیٰ سے کلام کیا ہے اسی برننگ بش کے ذریعے، اور اسی لیے ہم جناب موسیٰ کو کلیم اللہ کہتے ہیں، یعنی وہ بندہ جس سے خداوند عالم نے کلام کیا ہے۔ خدا زبان سے تو نہیں بولتا ہے، خدا چاہے تو کسی بھی چیز میں آواز پیدا کر سکتا ہے۔ تو جناب یحییٰ کی مثال خداوند عالم کی قدرت کی مثال، اور سب سے بڑھ کے اس زمانے میں سائنسی انسان کو تعجب نہیں کرنا چاہیے اگر خداوند عالم نے انسان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ اپنے عقل کے استعمال سے وہ نیچر کے ایلیمنٹس کو ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے اس طرح سے کہ وہ پلاسٹک میں ہماری آواز کو ایمپلیفائی بھی کر سکتا ہے، پروٹیکٹ بھی کر سکتا ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی آواز مثلا محفوظ رہے گی، ہم جب نہ ہو تب بھی لوگ سن سکتے ہیں۔ اگر انسان میں بشر میں یہ صلاحیت ہے کہ پلاسٹک میں یا میٹل میں دوسروں کی آواز کو محفوظ کر سکے اور اس سے وہ آواز ایجاد کرے، تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے کہ اگر خداوند عالم چاہے تو سر اور جسم میں جدائی کے باوجود بھی سر میں آواز پیدا کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ بس ایک دو واقعات، ایک ذرا تفصیلی واقعہ ہے وہ پیش کر کے ہم شام کے اس منظر کی طرف آنا چاہیں گے اختتام مجلس کے عنوان سے۔ حارث بن وکیدہ، یہ جو قافلہ ابن زیاد کے حکم سے روانہ ہوا ہے کوفہ سے شام کی طرف، یزید کا جب رسپانس آیا ہے اس کے رپورٹ کے بعد کہ حسین کے گھر والوں کو اور تمام بنو ہاشم کے سروں کو، تمام شہداء کے سروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، 72 کی جو عدد آپ سنتے ہیں یہ سروں کی تعداد ہے جو کوفہ کربلا سے کوفہ لائے گئے تھے، لیکن کوفہ سے شام صرف بنو ہاشم کے سر گئے ہیں ساتھ۔ اور اس حکم کو ملنے کے بعد اس نے شمر کے کمانڈ میں ایک فوج مرتب کی اور ان لوگوں کو روانہ کیا ہے۔ اس میں تقریباً 40 سے 50 سپاہی ایسے تھے جن کا یہی کام تھا کہ وہ سرہائے شہداء کی حفاظت کریں گے، اور ان کا طریقہ یہ تھا، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے سر کے سلسلے میں ایک صندوق بنایا گیا تھا، سفر کے دوران یہ سر کو صندوق میں رکھ دیتے تھے، لیکن جہاں بھی ان کی منزل آتی تھی، جہاں یہ رکتے تھے چاہے رات کے لیے یا دن میں بھی کہیں رکے کسی شہر میں،
تو پھر یہ اس سر کو جو ہے نوک نیزہ پر بلند کرتے تھے. اور اس میں جو واقعات ملے ہیں 2-3 روایات ان لوگوں سے ہیں, ان سپاہیوں سے ہیں جو اسی 40 سے 50 سپاہیوں کے گروہ میں شامل تھے. ان میں سے ایک ہے وارث بن وکیدہ. اس کا کہنا ہے کنت فی من حمل رأس الحسین, کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو اٹھایا تھا اس سفر میں. خود وہ لکھتا ہے فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ, ہم نے اس سر کو سنا سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے. جب ہم نے پہلی بار سنا تو اس کی روایت ہے کہ ہمیں شک ہوا کہ ممکن ہے ایسے ہی کچھ آواز کان میں گونج رہی ہے. غور سے دیکھا تو نہیں, یہ حسین کی آواز ہے. لگتا ہے کہ شخص جو ہے یہ حسین کی آواز سے واقف تھا. اور اب وکیدہ کا کہنا ہے کہ جب ہمیں شک ہوا تو امام کے سر نے تلاوت کو چھوڑ دیا, اور پھر اس کے بعد تلاوت کے بجائے وہ سر جو ہے مجھ سے مخاطب ہوا, اور اب حسین کا سر اس شخص سے کہہ رہا ہے یبن وکیدہ. یہ علم غیب کی مثال شہادت کے بعد کی. امام اس سے خطاب کر رہے ہیں نام کے ساتھ, یبن وکیدہ اما علمت انا معشر الائمہ احیاء عند ربنا نرزق, کیا ابھی بھی تم نہیں سمجھے کہ ہم جو ائمہ ہیں ہم اللہ کے بارگاہ میں زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں. یعنی تمہیں یہ شک ہو رہا ہے کہ ہم سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں, تم نے ہمارے منزل کو نہیں سمجھا ہے. اب ابن وکیدہ کے دماغ میں تھوڑا سا ایک تبدیلی آ جاتی ہے, احساس گلٹ جسے کہا جائے. تو اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ ہمیں اگر موقع ملا رات کی تاریکی میں اس سر کو جو ہے ہم فوج سے یہاں سے ہٹا دیں گے اور کہیں دور جا کے ہم دفن کر دیں گے, کیونکہ سر کو جو ہے اس طرح سے نوک نیزہ پر پھرانا ٹھیک نہیں ہے. اس نے صرف اپنے دماغ میں سوچا تھا. اب سر حسین جو ہے اس کے سوچ کے بارے میں جواب دیتا ہے, یا ابن وکیدہ لیس لک الی ذلک سبیل, اے ابن وکیدہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو اور تمہیں کرنا بھی نہیں چاہیے. انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے, ہمارا قتل کرنا اللہ کی نظر میں اور بڑا گناہ تھا نسبت اس کے کہ ہمارے سر کو نوک نیزہ پر ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جا رہے ہیں, اور اس میں خداوند عالم نے چھوڑ دیا معاملات کو قیامت کے دن کے لیے, تو یہ تو اس کے مقابلے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور پھر امام قرآن کی ایک آیت کو پڑھتے ہیں کہ انہیں اس وقت معلوم ہوگا جنہوں نے ظلم کیا ہے, اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون, سورہ غافر کی آیت ہے. اس دن انہیں اندازہ ہوگا جب ان کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور ان کے گردن میں طوق رہے گی جہنم میں جب بھیجے جائیں گے. صلوات پڑھنا ایک بار. بس ایک اور روایت کو پیش کرنا چاہیں گے. واقعات تو بہت ہیں, لیکن یہ واقعہ جو ہے در حقیقت ایک موناسٹری کی بات ہو رہی ہے, اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ عراق کا جو ناردرن ایریا ہے اور سیریا کا ایریا, پورا شام جسے کہتے ہیں, سیریا کی بات نہیں ہے, پورا وہ علاقہ جو ہے اسلام سے پہلے یہ ایسٹرن رومن ایمپائر کے حصے میں آتا تھا, اور یہ عیسائی آبادی تھی وہاں پر. تو مسلمان ہونے کے بعد بھی وہاں پر کئی مقامات میں ان کے عبادت گاہیں تھیں, موناسٹریز تھے, جہاں ان کے راہب اور ان کے پادری جو ہے اپنے عبادت کرنے کے لیے معاشرے سے دور ہٹ کے وہاں جاتے تھے, جنگلوں میں, پہاڑوں میں یا صحرا میں, اور وہیں پہ یہ اپنا ہمیشہ اپنے عبادت میں اور خداوند عالم کی پرستش میں وقت گزارتے تھے. 2-3 روایات ملتی ہیں کہ اس سفر میں 2-3 جگہ پہ یہ لشکر رکا ہے رات کے وقت, ان مقامات میں جو عیسائیوں کے موناسٹریز تھے, ان کے راہب جہاں رہا کرتے تھے. اس میں سے ایک روایت جو ہے وہ سلیمان بن مہران العامش کی ہے.
ان کا بیان ہے کہ ایک بار واقعات کربلا کے کئی سال کے بعد ہم حج کر رہے تھے اور طواف کے دوران ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو طواف کرتے ہوئے یہ دعا کر رہا ہے اللہم اغفر لی وانا اعلم انک لا تغفر، کہ خداوندہ مجھے معاف کر لیکن مجھے معلوم ہے کہ تو معاف نہیں کرنے والا ہے۔ تو اس عامش کو جو ہے وہ تعجب ہے، اس نے کہا کہ بھئی تم اللہ کے گھر میں اللہ سے اس طرح سے مایوسی کی بات کر رہے ہو، خداوند عالم جو بھی چاہے معاف کر سکتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، تم مجھے نہیں جانتے ہو، میرا جو گناہ ہے اس ٹائپ کا ہے کہ خداوند عالم مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا ہم یہاں بیان نہیں کریں گے، چلو باہر۔ تو یہ سلیمان بن مہران العامش کی روایت ہے کہ وہ ہمیں باہر لے گیا اور پھر اس نے کہا کہ ہم اس لشکر میں شامل تھے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں کو، ان کے شہداء کے سروں کو کوفہ سے شام لے جایا گیا ہے۔ ان 40-50 لوگ میں سے ہم بھی تھے۔ اس نے جو روایت دی ہے اس میں 40 کہا ہے اس نے۔ اس نے کہا کہ ایک دن ہم لوگ نزلنا علی دیر للنصارى، عیسائیوں کے ایک مونسٹری تھی، وہاں پر ہمارا پڑاؤ ہوا اور سر ہم لوگوں کے ساتھ تھا، اس کو ہم لوگوں نے نیزے پہ رکھا اور وہاں کچھ گارڈز متعین کیے۔ پھر ہم لوگ بیٹھے کھانے کے لیے۔ اس وقت ایک معجزہ جو ہوا ہے اس کو آپ سنیں، اسی بنیاد پر اس کا یہ کہنا ہے کہ خدا ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، کہ ہم لوگ دسترخوان پر بیٹھے تھے کھانے کے لیے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ دیوار پر، یا آپ انگریزی میں جو سنتے ہیں نا رائٹنگ آن دی وال، جو ایکسپریشن ہے، یہ صرف ان کی ہسٹری میں نہیں ہے، ہمارے ہسٹری میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ جیسے ہم لوگ بیٹھے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ نمودار ہوا دیوار سے، جس کے ہاتھ میں، اس ہاتھ میں قلم تھا اور اس نے ایک شعر کو لکھا، اور شعر کیا تھا؟ اترج امتن قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ وہ امت جس نے حسین کو قتل کیا ہے، کیا یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے جد جو ہیں حساب کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم لوگ بہت ہی ڈرے، بہت ہی انیوژل واقعہ ہے، انسان کے لیے قابل، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ نارملی اس کو کنسیڈر کرے گا۔ تو ہم میں سے کسی نے وہ اٹھا اور اس نے کوشش کی کہ اس ہاتھ کو ہٹا دے، تو وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ پھر ہم لوگ بیٹھے دوبارہ کھانے کے لیے، دوبارہ وہ ہاتھ نمودار ہوا اور اس شعر کے نیچے ایک اور شعر لکھا، فلا واللہ لیس لہم شفیع وہم یوم القیامت فی العذاب، خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اور قیامت کے دن ان پر عذاب ہوگا۔ دوبارہ انہوں نے کوشش کی کہ اس ہاتھ کو ہٹا دیا جائے تو وہ غائب ہو گیا۔ دوبارہ بیٹھے دسترخوان پر، دوبارہ وہ تھرڈ ٹائم یہ ہاتھ میں نمودار ہوتا ہے اور تیسرا شعر لکھتا ہے وَقَدْ قَتَلُ الْحُسَيْنَ بِحُكْمِ جَوْرٍ وَخَالَفَ حُكْمُهُمْ حُكْمُ الْكِتَابِ، اور ان لوگوں نے ظلم کی قضاوت کی بنیاد پر حسین کو قتل کیا ہے اور ان کا فیصلہ قرآن کے فیصلے کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس بنیاد پر مجھے یقین ہے کہ خداوند عالم ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد وہ روایت بیان کرتا ہے کہ ہم لوگ تو اتنا گھبرا گئے کہ پھر ہم لوگوں نے کھانا تو اس رات چھوڑ ہی دیا، لیکن وہیں رکے رہے۔ پھر آدھی رات کے بعد وہ جو راہب تھا، ثم اشرف علینا راہب من الدیر، وہ جو مونک تھا وہاں بھی جو مقیم تھا اس مونسٹری میں، وہ آیا اور اس نے فرأى نورا ساطعا من فوق الرأس، اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر سے بلندی پہ نور جو ہے پھیل رہا ہے۔ اس نے جب یہ نور دیکھا تو وہ ان لوگوں سے پوچھتا ہے من عین جئتم، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگ عراق سے آ رہے ہیں، یہ غالباً آلریڈی شام کا علاقہ تھا۔ تو پھر اس نے پوچھا یہ سلسلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حاربنا الحسین، ہم لوگوں نے حسین سے جنگ لڑی ہے۔ وہ نام جانتا تھا۔ پھر پوچھتا ہے ابن فاطمہ بنت نبیکم،
اس حسین کی بات کر رہے ہو جو تمہارے رسول کے بیٹی کے فرزند تھے؟ تو انہوں نے کہا نا. اس وقت وہ عیسائی کہتا ہے کہ تم پر وار ہو خدا کی قسم، اگر صدیوں کے بعد عیسیٰ کی نسل میں سے کوئی اگر ہوتا تو اس کو ہم اپنے آنکھوں پر رکھتے. تم نے تو اپنے نواسے رسول کو جو ہے خود قتل کر دیا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ تیار ہو، ہمارے پاس میراث میں کچھ دولت ملی تھی اور 20,000 سکے ہیں ہمارے پاس چاندی اور سونے کے، ہم تیار ہیں کہ وہ تمہیں دے دیں اور تم اس کے عوض میں اس سر کو ہمیں ایک رات کے لیے دے دو. جب تمہیں روانہ ہونا ہو تب مانگنا، ہم سر تمہیں واپس کر دیں گے. چونکہ اس نے وہ نور جو دیکھا تھا اس کی وجہ سے کافی متاثر ہوا تھا. یہ لوگ اپنے کمانڈر کے پاس جاتے ہیں، وہ تیار ہو گیا کہ اس میں نقصان کیا ہے، ہمیں تو پیسہ ملے گا. 2 تھیلیاں لے آیا ہے، 10,000 کے جو کوئنز تھے، سر اس کو دیا گیا اور یہ امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کو لے آتا ہے اور اس کو دھونے کے بعد، کافور لگانے کے بعد وہ سامنے رکھتا ہے اور پھر بیٹھتا ہے. بہت روتا ہے حسین کے سر کو دیکھ کر، اتنا روتا ہے کہ آخر میں وہ متاثر ہوتے ہوئے کہتا ہے یا راس واللہ لا املک الا نفسی. میرے لیے وہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے پر قابو کر سکیں. فَإِذَا كَانَ غَدًا، کہ اگر کل کا دن آئے قیامت کے دن، فَاشْهَدْ لِي عِنْدَ جَدِّكَ محمد، کہ اے سر اپنے جد محمد کے حضور میں میری گواہی دینا، أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، گواہی دینا اپنے جد کے سامنے کہ ہم نے ایک اللہ کو مانا ہے اور محمد کو اللہ کا عبد اور رسول مانا ہے. اسلمت علی یدیک وانا مولاک، آپ کے سامنے ہم مسلمان ہو رہے ہیں اور ہم آپ کے چاہنے والوں میں سے ہو گئے ہیں. یعنی حسین کا سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی مشعل ہدایت اور نور ہے. ایک عیسائی جو ہے اپنے دین و مذہب کو، وہ بھی راہب مونک ہے موناسٹری میں، وہ اپنے دین و مذہب کو چھوڑ کے مشرف بے اسلام ہو رہا ہے سر حسین کے خاطر. اور اسی سے وہ بات ہے کہ آپ قرآن کو اہل بیت سے کبھی بھی جدا نہیں کر سکتے ہیں، چاہے حسین کے سر کو تن سے جدا کریں، لیکن حسین کو قرآن سے آپ جدا نہیں کر سکتے ہیں. صلوات پڑھنے کے وہ شخص جس نے طواف کرتے وقت یہ تمام واقعات کو بعد میں بیان کیا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھے. دمشق پہنچنے سے پہلے کمانڈر نے کہا کہ وہ جو 2 تھیلیاں ہیں سکے کی، اس کو لے آ جائے اور ہم لوگ آپس میں تقسیم کر لیں جس کا جتنا حصہ ہوتا ہے، ورنہ اگر وہاں یزید کے افسران اور وزراء نے دیکھ لیا تو وہ اس کو بھی ضبط کر لیں گے ہم لوگوں سے. تو یہ سب لالچی تھے. ان لوگوں نے جب اس تھیلیوں کو کھولا ہے تو اس میں دیکھا کہ وہ سکہ، وہ چاندی اور جو سلور کوئنز تھے وہ ایکچولی پتھر میں بدل چکے تھے. اور ان سکوں کے ایک طرف قرآن کی وہ آیت تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ وہ جو ظلم کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ خداوند عالم ان کے عمل سے غافل ہے. اور سکے کی دوسری طرف لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ جو ظلم کرنے والے ہیں انہیں معلوم ہوگا جس دن حالات ان کے خلاف پلٹ جائیں گے. اور یہ سورہ شعراء کی آخری آیات میں سے ہے. کمانڈر نے دیکھتے ہی کہا کہ اس کو جو ہے پھینک دیا جائے اور خبردار کسی شخص تک یہ خبر نہ پہنچے کہ ان سکوں میں کیا لکھا تھا. تو دیوار پر لکھائی جو ہے اس کا واقعہ سنا ہم لوگوں نے. سکوں میں آیات قرآنی کا آنا
اور وہ آیات جس کا تعلق ہے شہادت حسین سے اور ظالمین کے حشر کے بارے میں ہیں، یہ تمام بہت ہی اسٹرانگ سمبلز ہیں فزیکل سینس میں، کہ جہاں خداوند عالم نے رسول کو یہ حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کو بتا دیں کہ ان دونوں چیزوں کا سہارا لینا، اور اگر تم نے ان کا سہارا لیا لن تضلوا بعدی، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ بھی تمہیں علم رہے کہ یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ اور حسین کے سر میں اس آیت کی حقیقت جو ہے ظاہر ہوتی ہے۔ بس ایک اور واقعہ اس سر کا سن لے اور مجلس کو ہم ختم کرنا چاہیں گے، چونکہ آج 20واں کا دن تھا اور اہل حرم کا سفر جو ہے کوفہ سے شام اسی دن ختم ہوا ہے۔ دمشق کے شہر کو سجایا گیا تھا، ڈھول باجے والے بھی آئے تھے، اور جو عید کا سما ہوتا ہے اس کی تیاری کی گئی تھی، دربار بھی بھرا ہوا تھا۔ جب شہر کے دروازے میں داخل ہونے کی بات ہوئی ہے اس قافلے کی، اس وقت شمر ملعون میں جو نیزے دار تھے، جن پر سرحائے شہداء تھے، ان سپاہیوں کو وہ حکم دیتا ہے کہ وہ آگے آگے نہ جائیں، نہ وہ پیچھے پیچھے جائیں ان سواریوں کے جو اہل حرم کی سواری تھی، بلکہ ان کے ارد گرد ان کے درمیان چلیں۔ وہ ملعون یہ چاہ رہا تھا، اس لیے کہ آپ دیکھیں یہ کوئی عام منظر نہیں ہے، انسان شاید اپنی زندگی میں کبھی بھی اس ٹائپ کا منظر نہ دیکھے کہ کسی کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا ہو، تو لوگوں کی توجہ انہی سروں کی طرف جاتی، لیکن یہ ملعون چاہ رہا تھا کہ لوگ صرف ان سروں کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ جناب زینب ام کلثوم کی طرف بھی نظر لوگوں کی جائے۔ اذیت پہنچانے کے لیے زینب ام کلثوم کی بے حرمتی کے خاطر اس نے یہ حکم دیا ہے۔ جناب ام کلثوم نے جب اس منظر کو دیکھا ہے تو وہ اترتی ہیں، اپنے سواری سے آگے بڑھتی ہیں۔ آپ سوچ لیں مظلومیت کا کیا عالم ہے کہ ام کلثوم فاطمہ زہرا کی بیٹی یزید کے سامنے درخواست لے کے آ رہی ہے کہ اے شمر ان سپاہیوں سے کہہ دو کہ یہ آگے چلے تاکہ لوگوں کی نظر جو ہے ہم لوگوں کی طرف نہ جائے۔ وہ ملعون کچھ نہیں سنتا ہے، لیکن جناب امام حسین علیہ السلام کے 4 سال کی بچی سکینہ کو زینب ام کلثوم کے اس درد کا احساس ہوا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی اسی وقت وہاں شہر دمشق میں پہنچے ہیں، اور انہوں نے جو ازدحام دیکھا، جو عید کا سما دیکھا، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی عید ہے تمہارے یہاں؟ جب بتایا گیا کہ نعوذ باللہ خارجی کے سر کو ان کے خاندان والوں کے ساتھ لایا گیا ہے، تو وہ آگے بڑھتے ہیں، اور جب اس بچے کو دیکھتے ہیں جس کا نام سکینہ تھا، پوچھتے ہیں بچے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتی ہے انا سکینہ بنت الحسین۔ تو وہ کہتی ہے اچھا تم حسین بن علی اور فاطمہ کی بات کر رہی ہو؟ جب سکینہ نے کہا کہ ہاں ہم علی کی پوتی ہیں، اس وقت اس نے کہا کہ ہم تو تمہارے جد کے صحابی ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ حسین کے سر کو ہم دیکھ رہے ہیں اس حالت میں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے بچی اگر مجھ سے کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو بتاؤ۔ ادبار حسین سکینہ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا، صرف کہا کہ یہ سپاہی جنہوں نے سرحائے شہداء کے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے نیزے کو، انہیں اگر کچھ رقم دے دیں آپ تاکہ یہ آگے بڑھ جائے اور ہماری پھوپھیوں کی بے حرمتی نہ ہو۔ ادبار حسین لگتا ہے کہ حسین کے سر نے سکینہ کی اس بے بسی کو سن لیا تھا اور حسین سے رہا نہ گیا۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس مرحلے میں حسین کے لبوں سے سورہ کہف کی تلاوت شروع ہوئی، یہ اس لیے ہو رہی تھی تاکہ لوگوں کی توجہ سر حسین کی طرف جائے اور زینب ام کلثوم کی طرف لوگ نظر اٹھا کے نہ دیکھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس قلبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔
امام کے ظہور میں تعجل فرما. ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم.